بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑ دے. کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا. آپ بارہا چھری چلاتے رہے لیکن چھری نے چلنے کی جرأت نہ کی. جب چھری نے جرأت نہ کی حضرت ابراہیم نے زور سے زمین پر مارا اور کہا کہ چھری چلتی کیوں رہی ہے, تیرا کام تو کاٹنا ہے. چھری نے کہا کہ ابراہیم آپ کا کام بھی تو جلانا تھا. جب آپ آگ میں گئے تھے تو آگ نے نہیں جلایا. کہا کیوں نہیں جلایا تھا؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا حکم تھا کہ اے آگ ابراہیم کو جلانا نہیں. اللہ نے آپ کو ایک مرتبہ حکم دیا تھا تو آگ نے آپ کو جلایا نہیں, لیکن مجھے تو اللہ پاک نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے اے چھری اسماعیل کی گردن پر چلنے کی جرأت نہ کرنے گا. تو میں 70 مرتبہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس لیے میں نے اپنا جو کام ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے, میں نے اپنا جو راستہ ہے اس کو بدل دیا ہے. اب میں اسماعیل کی گردن پر نہیں چل سکتی ہوں. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, ارشاد فرمایا بنا دیناہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. کہا کہ ابراہیم ہم نے تمہارے خواب کو سچ کر دکھایا ہے, تمہارا خواب سچا ہو گیا ہے, تم نے اپنے خواب کی تعمیل کر لی ہے, اللہ نے اس کو سچا ثابت کر دیا ہے. اللہ کہتا ہے اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ جب چھری چلائی تو چھری چل گئی. آپ مسکرا اٹھے تو دیکھتے ہیں کیا ہے کہ چلنے والی جس پہ تھی چھری وہ حضرت اسماعیل کی گردن نہیں تھی, بلکہ اللہ پاک نے جنت سے ایک میڈا عطا فرما دیا تھا, اسی کو ذبح فرما دیا. آج یہی وجہ ہے پوری دنیا کے اندر جو کروڑوں کی تعداد میں جو قربانیاں پیش کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک اہل ایمان اپنا پیسہ ڈال کر کے جانور کو ذبح کرتا ہے, اس کے باوجود بھی مسرت و شادمانی میں مچلتا ہے. اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں جنت سے دمبا بھیجا تھا. اسی دمبے کی جگہ پر آج پوری دنیا کے اندر جو جانور ذبح کیا جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان جانوروں سے اتنا پیار کیا جاتا ہے, انہیں بہترین طریقے سے کھلایا جاتا ہے, انہیں پلایا جاتا ہے, انہیں نہلایا جاتا ہے, انہیں ہار پہنایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھری جو ہے حضرت اسماعیل کی گردن پر چلنے کے بجائے ایک جنت کے میڈے کی گردن پر اللہ نے چلوائی اور قیامت تک یہ بتا دیا کہ جو میرے ابراہیم خلیل اللہ کی اس سنت پر عمل کرے گا اس عمل کو اللہ تعالیٰ دنیا تک محدود نہیں رکھے گا, بلکہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بھی اس کے ساتھ عطا فرمائے گا. تو میرے دوستو یہ اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چند کلمات آپ کی بارگاہ میں ان کی زندگی کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ نہیں ملا, خطبہ گھر سے لے الماری میں رکھا ہوگا, ایک باہر والی الماری, باہر جو الماری رکھی اسی کو خطبہ رکھا. آپ حضرات جو آ چکے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے, اور وقت ہو چکا ہے, 3 یا 4 منٹ باقی ہیں. وقت متعینہ پر انشاءاللہ العزیز جماعت قائم کر دی جائے گی. اس سے پہلے میں 2-3 مسائل قربانی کے متعلق آپ کی گوشت گزار کر دوں. دیکھیے, سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو حضرات بھی جانور کو ذبح کریں وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھری پر کئی افراد کئی لوگ ہاتھ رکھا کرتے ہیں. تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر کئی لوگ جتنے بھی لوگ چھری پر ہاتھ رکھیں سب پر واجب ہے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہے جب تک چھری چلتی رہے. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ دیا پھر چھری چل رہی ہے,
جب تک چھری چلتی رہے آپ کی زبان پر بسم اللہ اللہ اکبر چلتا رہے، چاہے ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو یا 10 آدمی کے ہاتھ میں وہ اوزار ہو، تو ہر شخص پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور جو بھی حضرات ذبح کریں ان سے میری گزارش ہے کہ کھلے میں ذبح نہ کریں، ویڈیو وغیرہ وائرل نہ کریں، اس کی جو آلات ہیں جو بچتے ہیں جانور کے اسے ادھر ادھر نہ پھینکے، بلکہ پنی وغیرہ میں محفوظ کر کے اور اس کو محفوظ جگہ پر ہی لے جا کر کے ڈالے، اس لیے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ صفائی کا مذہب ہے، جس کے تعلق سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا النظافۃ نصف الایمان، باقی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ تو آپ حضرات صفائی کا خصوصی خیال رکھیں، ہر شخص جو ہے جو بھی ذبح کرے وہ تکبیرات یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کا ضروری خیال رکھے، اس میں بالکل بھی وہ کوتاہی نہ کرے۔ اگر کسی نے بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کے جانور ذبح کر دیا تو جانور وہ حلال نہیں ہوگا، اور کرنے والا دوسرا ہے اور اس نے بتایا کہ میں نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تھا، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جانور کا قیمت جو ہے وہ اسے ادا کرنا پڑے گی جس نے ذبح کیا ہے، پھر اس پیسے سے دوسرا جانور لا کر کے ذبح کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کی کثرت آپ کرتے رہیں جب بھی جانور کو ذبح کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے حصہ باہر کے آدمی نے ڈالا ہے اور ملک ہندوستان کا ہی ہے اگر اپنے، تو اگر آپ کے یہاں نماز ہو چکی ہے تو آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں، اگر اس نے نہیں پڑھی ہے جس کا حصہ ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کے یہاں نماز ہو گئی تو آپ اس کے حصے کو یعنی اس کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی دیگر کنٹری کا ہے اس نے حصہ ڈالا ہے تو اس کے لیے مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ وہاں بھی عید کا دن ہو، چاہے عید کے تینوں دنوں میں سے کوئی دن ہو، اور یہاں بھی عید کا دن ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ 9 تاریخ ہے وہاں 10 تاریخ ہے تو وہاں قربانی ہو جائے، یا یہاں پہ 12 تاریخ ہے وہاں پہ 13 تاریخ ہے پھر اس کی یہاں قربانی ہو، تو ایسا نہیں، بلکہ وہاں بھی قربانی کا دن ہونا چاہیے جو دوسری کنٹری میں ہے، اور یہاں بھی قربانی کا دن ہونا چاہیے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے مسائل کا آپ خصوصی خیال رکھیں۔ وقت ہو چکا ہے، آپ حضرات جو ہے صحیح طور پر اپنے جگہ پر بیٹھے اور صفوں کو درست فرما لیں، جسے جہاں جگہ ملے وہ وہیں پر بیٹھ جائیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو نماز کا ایک مختصر سا طریقہ بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی ہمارے بھائی تکبیرات میں بھول کا شکار نہ ہو۔